عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لا مبیت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشیطان ادرکتم المبیت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادرکتم المبیت والعشاء رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر یعنی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ کہہ کر خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی خدا کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر اور خوابگاہ میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنی تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں جگہ مل گئی۔ اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں بھی جگہ مل گئی اور مجھے بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں آتے وقت اور پھر کھانا کھاتے وقت جب بسم اللہ بندہ کہتا ہے تو شیطانوں کا جماعت اور اس کا امیر ان سے کہتا ہے کہ یہاں نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں آتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہی شیطان کہتا ہے کہ لو بھائی رات گزارنے کا موقع مل گیا۔ اور جب کھانے کے وقت آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ بھائی، کھانا اور رات گزارنا دونوں جو ہے مل گئے۔ تو بسم اللہ پڑھو گے تو یہ خبیث بھاگے گا، بسم اللہ نہیں کہیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ ہر چیز میں شامل ہوگا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ یستحل الطعام، یستحل یعنی شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح مسلمان غفلت کے ساتھ کھانا شروع کرے تاکہ شیطان کو موقع ملے اور وہ بھی ساتھ ہو جائے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے یہ خبیث بھاگ جاتا ہے۔ تو بسم اللہ نہیں کہو گے تو شیطان ساتھ کھائے گا۔ کتاب الاطعمہ کھانوں کا بیان۔ اسلام چونکہ کامل اور مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق عمدہ ہدایات دیتا ہے اور ان کی اچھی رہنمائی کرتا ہے تاکہ مسلمان غیر اقوام کی تقلید کی بجائے دوسروں کے لیے قابل تقلید بن جائیں۔ اسی سلسلے میں اسلام کھانے پینے کے آداب اور اصول اور قواعد بتاتا ہے۔ عن عمرو بن الفصل الاول عن عمر بن ابی سلمۃ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطويش في الصفحة فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق علیہ۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں تھا۔ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ رکابی میں جلدی گھوم رہا تھا، یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ عمر بن سلمہ ام سلمہ کے سابق شوہر کا بیٹا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی تو عمر بن سلمہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تربیت میں آ گیا۔ اسی کی طرف فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کیا گیا۔ تطویشو یعنی یہ ہاتھ ادھر ادھر پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھایا کبھی ادھر سے کھایا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 3 آداب سکھائے۔ اول یہ کہ دیکھو بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، دوم یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
سوم یہ کہ اپنے پاس سے کھاؤ۔ یہاں 3 آداب کا بیان ہے، اور بھی بہت سارے آداب ہے، بہرکیف اس میں 3 آداب بیان ہوئی، تو خود بھی اس کو اس آداب کی عادی بن جانا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ قال لا يحب اللہ العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجاریۃ شات، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عقوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا نبی علیہ السلام نے اس فعل کو لفظ عقیقہ سے موسوم کیے جانے کو ناپسند فرمایا، اور پھر فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے۔ تو اس میں بھی جو ہے، اس حدیث میں بھی یہی 2 بکری یا 1 بکرا اس کا ذکر ہے کہ لڑکی کی طرف سے 2 بکری یا 2 بکری اور جو لڑکی ہو اس کی طرف سے 1۔ وعن ام کرز قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقر الطیر على مکانتها قالت وسمعت يقول عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شات ولا يزركم ذکرانا كنا او اناثا، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی من قوله يقول عن الغلام الى آخره، وقال الترمذی هذا حدیث صحیح۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو۔ ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی فرماتی ہوئی سنا کہ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ بکری نر ہو یا مادہ۔ یعنی اس بات کا لحاظ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں بکرے ذبح کیے جائے اور لڑکے کے عقیقے میں بکری ذبح کی جائے۔ یہ ابو داود ترمذی نسائی کی روایت میں سے آخر تک ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ جو فرمایا اقرأ الطیر علی مکانتها واقر، یہ امر کا صیغہ ہے، قرار اور برقرار رکھنے کے معنی میں ہے، اور یہ جو مکانات ہیں یہ گھونسلے کو کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے انڈے کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں انڈے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ کنات سی بھی ہے۔ بہرکیف عرب کی یہ عادت تھی کہ کسی کام پر جاتے وقت گھونسلوں سے پرندوں کو اڑاتے بھگاتے تھے تاکہ اس سے کام کے انجام کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ ہو جائے۔ اگر پرندہ گھونسلے سے دائیں طرف رخ کر جاتا تو عرب بہت خوش ہو جاتے اور سفر کو جاری رکھتے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کر جاتا تو عرب اس سے بدشگونی لیتے اور سفر کو ختم کر کے واپس آ جاتے۔ یہ سب اوہام پرستی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ممانعت فرمائی۔ یہ حدیث کا ایک حکم ہے جو پورا ہو گیا کہ ایسا مت کرو۔ اب جو دوسرا حکم حدیث میں بیان ہوا اس سے پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن الحسن عن سمرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقته تذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسه، رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی، ولكن فی روایتهما رہینة بدل مرتہن، وفی روایت لأحمد وابو داود ویدم مکانا ویسمى، وقال ابو داود ویسمى اصح۔ حضرت حسن بصری حضرت سمرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، حضرت حسن بصری سمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے گروی ہے۔ اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے عقیقہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے، 7ویں ہی دن اس کے نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے۔ اس روایت کو احمد، ترمذی، ابو داود، نسائی نے نقل کیا ہے، لیکن ابو داود نسائی کی روایت میں ہے اور احمد اور ابو داود کی ایک روایت میں یسمہ کے بجائے ویدمہ ہے، اور ابو داود نے کہا ہے کہ لفظ یسمہ ہی زیادہ صحیح ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ مرتہن یہ ایک لفظ ہے، رہینہ تن بھی آتا ہے، وہ روایت زیادہ جو ہے محفوظ بھی ہے اور بامانہ بھی ہے، ایک روایت میں لفظ رہینہ بھی ہے۔ اچھا، کیونکہ مرتہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی کا رہن رکھا ہوا ہو، یہ مطلب صحیح یہاں صحیح نہیں بنتا، اور اگر مرتہن کے بجائے الغلام مرہون اس میں مفعول لیا جائے تو معنی صحیح ہو جائے گا، لیکن روایات میں اس طرح لفظ نہیں ملتا، لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں مرتہن کہہ کر کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے، اور صحیح لفظ رہینتن ہے جس کو ابو داود اور نسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔ بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیقہ نہیں کیا اور بچہ مر گیا تو وہ قیامت میں والدین کی شفاعت نہیں کرے گا، تو شفاعت موقوف اور محبوس ہے عقیقہ پر۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچی کی صحت اور اس کی نشوونما اور آفات سے اس کی حفاظت عقیقہ پر محمول ہے، موقوف ہے۔ اچھا، اس روایت میں ایک اور لفظ ہے، دیکھو یدمہ، یہ بھی منقول ہے، جس کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے، جو خون میں لت پت کے معنی میں ہے۔ بچے کو عقیقہ کے خون سے لت پت کیا جائے گا، یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، لہٰذا اس لفظ میں بھی کسی راوی کی طرف سے تصرف ہو گیا ہے۔ اصل لفظ یسمہ ہے، یعنی بچے کا نام رکھا جائے۔ ابو داود نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور تلتخ بالدم جاہلیت کا طریقہ مکروہ ہے جو موقوف ہے، اس کی جگہ اسلام میں زعفران اور خلوق کے ذریعے سے بچے کو رنگین کیا جائے۔ تو باہر کے ان حدیثوں میں عقیقے میں جو ہے، پہلے حدیث میں عقیقے میں کتنے بکرے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری حدیث میں عقیقے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔